How do you persuade others? How do you convince others? دوسروں کو کس طرح قائل کرنا ہے، دوسروں سے کس طرح اپنی بات منوانی ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اس حوالے سے کہ آپ دوسروں کو قائل کریں، دوسروں کو آمادہ کریں، انہیں متاثر کریں اور ان سے اپنی بات منوائیں، اس کے لیے دو مہارتیں جو نا درکار ہیں بنیادی طور پہ۔ نمبر ایک تو آپ کے اندر لیڈرشپ سکل ہونی چاہیے، قیادت، کمانڈ۔ دوسرا کمیونیکیشن سکل آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے۔ یہ دو بنیادی چیزیں، دو بنیادی ڈیمانڈز ہیں اس کی۔ اب آگے جو ہے نا ہم کہ کیسے ہم دوسروں کو آمادہ کریں گے، کس طرح دوسروں سے اپنی بات منوائیں گے، بات منوانے کے گر کیا ہیں، تو اس پہ جو ہے نا ہم بات کریں گے۔ دیکھیں جی، بات منوانا جو ہے نا یہ بات کی بات ہے، پہلے اگلا آپ کو جانتا بھی ہے یا نہیں، تو کنیکشن جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ ریلیشن شپ ہونا چاہیے آپ کا اور آپ کے آڈینس کا، یا جس سے آپ نے بات منوانی ہے اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ تعلق آپ کا مختلف چیزوں سے بنتا ہے۔ نمبر ایک، آپ سمائل کریں، اس سے تعلق بنتا ہے۔ انٹروڈکشن کروائیں، تعارف کروائیں، اس سے تعلق بنتا ہے۔ کوئی ریلیشن شپ ایسی آپ کریٹ کر لیں، اس کو بھائی بنا لیں، یا جو ہے نا آپ اس کو جو ہے نا دوست بنا لیں، سامنے والے کو، آڈینس کو، تو اس سے بھی جو ہے نا یہ آپ کا کنیکشن بن جائے گا، تعلق بن جائے گا۔ ہمدردی بہت ضروری ہے کہ اگلا جب آپ کی بات سنیں، دیکھیں آپ کی بات اگلا پہلے سنے گا پھر مانے گا، اور پھر سنے گا بھی اگر اس میں آپ اس کی اپنی دلچسپی ہوگی۔ آپ اس کو جب اس کے مفاد کی بات کریں گے تو آپ کی بات دھیان سے سنے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے کنیکشن بنائیں، تعلق بنائیں۔ تعلق جب بنے گا تو پھر اگلا بندہ آپ کی بات دھیان سے سنے گا۔ کنونسنگ سکل میں یہ لازمی ہے کہ پہلے آپ کی بات اس کے کان تک پہنچے۔ اگر وہ بات آپ کی اس کے کان تک نہیں پہنچ رہی، بات وہ سن ہی نہیں رہا، تو پھر آپ کا میسیج کنوے نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ سنیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی اہلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگلا آپ کی بات کو سنیں، دھیان سے سنیں، دھیان سے سننے کے بعد پھر اس پہ عمل کرے گا۔ پرسویشن سکل جو ہے وہ عمل کی سکل ہے کہ آپ دوسرے کو عمل پہ آمادہ کریں، کسی بات پہ آمادہ کریں۔ تو یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے اس تک بات پہنچانی ہے۔ تو کیا ہے کی پوائنٹ یہ کہ میک یور میسج کلیئر۔ میک یور میسج کلیئر، آپ کا میسج کلیئر ہونا چاہیے، اس میں واضح شفاف لفظ ہوں، نپے تلے ہوں، مدعا جو ہے آپ کا دعویٰ ہے وہ واضح ہو، اس میں کوئی ابہام نہ ہو، لفظ کٹے پھٹے ہوئے نہ ہو، ٹوٹے ہوئے نہ ہو، آواز اوپر نیچے نہ ہو، کہیں لفظ چبا ہوا نہ ہو۔ جیسے ہم جلدی میں بات کرتے ہیں تو لفظ چبائے جاتے ہیں، کچھ کھا جاتے ہیں، لفظ الفاظ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ لہجہ اگر جو ہے نا آپ کا دھیما ہو، بہت ہی زیادہ دھیما ہو، آواز نہیں پہنچے گی، تو اس سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، کنیکشن بلڈنگ کرنی ہے، تعلق بنانا ہے۔ کنیکشن جو ہے ہم ہوتا کیا ہے، ہم اگلے کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پہلے تعلق نہیں بنا ہوتا۔ پہلے کنیکٹ کریں پھر کریکٹ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کنیکٹ کا مطلب پہلے تعلق بنائیں، پھر اسے کریکٹ کریں، اسے درست کریں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ایک دم ہی جو ہے نا آپ اس پہ نہ چلے جائیں، درست کرنے پہ وہ بدک جائے گا، اگلا نہیں بات ہے آپ کی بات۔ پھر یہ ہے کہ جی اس کے اندر آپ نے جو ہے نا ایک اس میں جو ہے نا بات منوانے کے فن میں جو ہے وہ بڑی معاون چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نفسیات سے واقف ہوں۔ جب آپ نفسیات سے واقف ہوں گے تو پھر بات آپ کی آسان ہو جائے گی، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یوز ہیومن سائیکالوجی، ٹائملی یوز ہیومن سائیکالوجی، کہ آپ کو انسانی نفسیات پہ مکمل عبور ہونا چاہیے، کہ جب آپ نفسیات پہ عبور ہوگا تو پھر آپ کی بات اگلا سنے گا بھی، مانے گا بھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص کو پیاس لگی ہوئی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، اور آپ اسے آمادہ ہیں کہ جی آپ اس سے بات منوائیں گے، کبھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ اگر آپ نے محسوس کر لیا کہ اس کے ہونٹ خشک ہیں، سب سے پہلے اسے پانی دیں۔ جب آپ پانی پلائیں گے، ایک گلاس پانی رکھیں گے
تو وہ اس کی ضرورت جب پوری ہوگی تو اس کے بعد پھر وہ آپ کی بات دھیان سے سنے گا. ایک میں آپ کو اس ہمدردی کے اوپر کے تعلق کے اوپر میں آپ کو جو نا اسٹڈی کیس بتا رہا ہوں، میرے ساتھ خود ہوا ہے. چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں ہوٹل پہ گیا چائے پینے کے لیے. آ کے میرے ایک جاننے والے بیٹھے ہوئے تھے اور بہت ہی اچھے میرے جو نا مشہور شخصیت ہیں، بہترین قسم کی پرسنالٹی ہیں. تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ایک دم جو نا انہوں نے آواز دی کہ آئیں 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 جی، آپ جو ہے نا بل آپ پے کریں گے ہماری. تو عجیب سی بات مجھے لگی، نہ سلام نہ دعا نہ خیر خیریت دریافت کی، اور ایک دم وہ جو ہے نا مجھ سے میری جیب سے بل نکلوانے کے چکر میں. تو مجھے بڑا عجیب سا لگا. میں خاموش ہو کے بیٹھا، خیر چائے وائے میں نے پی، گپ شپ لگائی میں نے. خیر انہوں نے پیسے خود ہی دے دیے بعد میں. تو اب ہوا کیا ہے جی، اس میں جو ہے نا ہوا یہ ہے کہ وہ مجھے کنونس نہیں کر پائے، پرسویڈ نہیں کر پائے، مجھے قائل نہیں کر پائے، بات مجھ سے منوا نہیں سکے. عام حالات میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. مثلاً میں مجھے وہ کہتے جی کہ آئیں جی آپ بیٹھیں، کیا حال ہے آپ کے، خیر خیریت ہے، کیسے آپ کے حالات ہیں، وہ مسئلہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اب کیسے چل رہی ہے، جاب کیسی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، تعلق بنتا ہے. بندہ جب ہمدردی محسوس کرتا ہے نا، تو وہی شخص، میں ہی اگر وہ میرے ساتھ یہ رویہ اپناتے، مجھ سے خیر خیریت پوچھتے، مجھ سے ہمدردی کرتے، تو ہو سکتا ہے میں بل پے کر دیتا، اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن ہوا یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک دم یہ بات آئی کہ میں ایک دم جو ہے نا منوا لوں. اچھا وہاں میں نے ایک چیز نوٹ یہ کی ہے کہ انہوں نے اتھارٹی اپنی یوز کی ہے، لیکن اتھارٹی کا بھی غلط استعمال ہوا. اگلا میرا جو پوائنٹ ہے، شو یور اتھارٹی ان یور فیلڈ. چوتھا پوائنٹ ہے یہ کہ آپ اپنی فیلڈ میں اتھارٹی شو کریں. پچھلے جو اسٹڈی کیس میں نے بتایا تھا وہ اتھارٹی کے ساتھ ریلیٹڈ تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں اس کی بات مانی جاتی ہے، انجینئر کی اس کی فیلڈ میں بات مانی جاتی ہے، ہر شعبے کے شخص کی بات اس میں مانی جاتی ہے فیلڈ میں. لیکن موصوف جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اتھارٹی کیوں نہیں منوا سکے اپنی، اس لیے انہوں نے نہیں منوا سکے، کنیکشن بلڈنگ نہیں کی انہوں نے، مجھے قائل نہیں کر پائے. وہ بات انہوں نے جو ہے نا دھیان سے جو ہے نا سنی نہیں ہے، مجھ سے پوچھا نہیں ہے، مجھ سے موقف نہیں لیا. تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا. اچھا اتھارٹی کیسے شو ہوتی ہے؟ اتھارٹی جو ہے آپ کے لباس سے، آپ کی شخصیت سے، آپ کی چال ڈھال اور وضاحت سے بھی سامنے نظر آتی ہے. جب آپ ٹیچر کے لباس میں ہوں گے تو آپ کی بات اسٹوڈنٹ مانیں گے، انجینئر کے حلیے میں ہیں تو آپ کی بات مانی جائے گی. تو اتھارٹی جو ہے نا آپ کے لباس سے شو ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کا لباس بھی جو ہے نا اس آپ کی فیلڈ سے متعلق ہونا چاہیے. فیلڈ سے اگر آپ کا ہٹ کے لباس ہوگا، وضاحت ہوگی، تو پھر آپ کی بات کو اس فیلڈ میں کوئی حرف آخر نہیں مانے گا. بات مانی جاتی ہے تجربے کی بنیاد پہ. اگر آپ ایک تجربے کار شخص ہیں اس فیلڈ میں جس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی بات مان لی جائے گی. رٹی رٹائی باتیں، کتابی باتوں کو بھی جو ہے لوگ مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ پریکٹیکل لائف میں جو ہے نا وہ فلسفے کیا ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں. تو اب جو ہے نا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے آج کنونسنگ سکلز اور پرسویشن سکلز کے حوالے سے جو ہے میں نے بات رکھی ہے. 4 پوائنٹ میں نے بیان کیے ہیں. پہلا یہ تھا، اس کو خلاصہ رکھتا ہوں، بات ختم کرنے لگا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے تعارف پیدا کرنا ہے، کنیکشن بنانا ہے، کنیکشن بلڈنگ کرنی ہے، ریلیشن شپ بنانا ہے. ایک پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انسانی نفسیات کا یوز کرنا ہے، اور پھر آپ اپنی اتھارٹی شو کرنی ہے. اور چوتھا پوائنٹ تھا میک یور میسج کلیئر. آپ کا پیغام واضح ہونا چاہیے. یہ 4 باتیں ہیں یہ جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں. اگر ان پہ آپ عمل کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی بات آپ کی فیلڈ میں مانی جائے گی. کمنٹس کیجیے گا، رائے دیجیے گا. آواز کا کچھ مسئلہ تھا میری ویڈیو پچھلی میں، اس لیے میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ وہ بھی بتائیے گا کہ آواز صاف شفاف ہے یا نہیں ہے. بہت شکریہ. زبیر احمد ظہیر. اللہ حافظ.